बात सुनो आप, कुछ महीनों के बच्चे नहीं, मजबूरी तो सुनो ना। 5 अगस्त का ये हुक्मनामा है, ये टोटली यहाँ के अक्सरियती लोगों के खिलाफ था। आप फिर वही रोना रो नहीं, नवा खानी करो। ये मिसालें नहीं हो सकने की बात नहीं होती। यही बात हम नहीं, ये हम कश्मीरी की यही प्रॉब्लम है। क्या हो सकता है? जिन्होंने जो खदशात आपके थे, जो आपको लग रहा था मुसीबत आने वाली है, हमने आपको उसमें प्रोटेक्शन दे दी। जब ये खरीदते हैं, इन्होंने उधर किया शिपियन में, हमारे लोगों को लिया जिन्होंने हमारी टिकट पे जीता था, उनका हो गया वो जायज है। मेरा ये मानना है कुछ गलतियां भी हो गई हैं, बहुत सारा गलत भी हुआ, लेकिन कंट्रीब्यूशन भी है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का है। आज द कश्मीर वाला पे हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं जम्मू कश्मीर के एक सीनियर सियासतदान जिनका नाम गुलाम हसन मीर है, जिन पे लगातार यही इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये लगातार पार्टीज को चेंज करते रहते हैं। लोगों का ये इल्ज़ाम है कि मीर साहब पार्टीज इसलिए चेंज कर रहे हैं कि क्योंकि ये पावर में रहना चाहते हैं। मीर साहब, आपका वेलकम है द कश्मीर वाला पे। ये इल्ज़ाम जो आप पे लगाए जा रहे हैं कि आप लगातार पार्टीज चेंज करें, जैसे आप पहले पीडीपी में थे, फिर डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट में थे, और आज अपनी पार्टी के साथ आप वापस आए। क्या वजूहत है कि आप पार्टीज बदलते रहते हो? देखिए, ये कोई पार्टी का, पहले ये देख लीजिए किस पार्टी ने यहाँ अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया। कोई भी सियासी जमात लीजिए, फिर लीडरशिप क्राइसिस होते हैं, ये दोनों चीज़ें होती। मौक़िफ़ भी ये पार्टियाँ बदलती हैं, लीडरशिप्स भी क्राइसिस आते हैं। जो जिसको जुनून हो कुछ करने का, कर दिखाने का, वो गुलाम नहीं रह सकता है। वो हालात और तकाज़ों के मुताबिक अपने सियासी अमल शुरू कर देता है। मसलन मैं आपको बताऊं, अपनी पार्टी कब बनाई हमने, क्यों बनाई? देखिए, जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया, हम भी बंद थे, कुछ नज़रबंद थे, कुछ जेलों में थे, तो बाहर जब आए तो यहाँ एक, आप भी वाकिफ़ होंगे उन दिनों कितना माहौल था। लोग डर के मारे थे कि अब डेमोग्राफिक चेंज होगी, बाहर से लोग आएंगे, वो यहाँ बसेंगे, और इतना ही नहीं, ज़मीनें भी जाएंगी, नौकरियाँ भी गई, कारोबार भी गया, स्टेटहुड भी गया। यानी परेशान और कसम पुरसी की हालत में लोग थे। इसी तरह से हज़ारों लोग जेलों में बंद थे, कोई पूछने वाला नहीं था। हम जब बाहर आए तो हम चंद लोग मिले, उसमें से हमने इस वक्त बड़ी सियासत नहीं की, हमने छोटे इश्यूज़ आइडेंटिफाई किए, क्योंकि उस वक्त सबसे एक तो बिज़नेस यहाँ ठप हो चला था, दूसरा ये जो नौजवान लोग पॉलिटिशियंस वगैरह जेलों में बंद थे, इनकी कोई बात नहीं कर रहा था। इस बात करने के लिए हम उस वक्त के गवर्नर से मिले, तो इसमें मुख्तलिफ पार्टियों के लोग थे। जब हम गवर्नर से मिले तो फ़ौरन उनको ये गुमान हो गया, तो उन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया। तो हमारे लिए एक इशू बन गया कि हम जहाँ भी थे, चाहे मैं अपना ये था डीपीएन में था, पीडीपी वाले थे, कुछ और पार्टी कांग्रेस में थे, वो जब लोगों की बात इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे की थी तो पार्टियों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वी वर फोर्स्ड टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म जो लोगों की बात करे। तो इसी बिना पे जब हम फिर उनको पार्टियों से निकाला, सबों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई हुई, तो हमने अपनी पार्टी बनाई। फिर हम प्राइम मिनिस्टर से मिले। मीर साहब, ये सब इस वक्त हुआ जब सारे लोग जम्मू कश्मीर के घरों में नज़रबंद थे, यहाँ इंटरनेट बंद था, मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी बंद थी, लीडर्स जो है उनको कहीं जेलों में बंद किया था या तो घरों में नज़रबंद किया गया था। बिल्कुल। क्या ज़रूरत थी उस वक्त जब पीएचडी बनी हुई थी, सारे यहाँ के मैक्सिमम पॉलिटिशियंस जो है उसके साथ जुड़ गए थे और चाहते थे कि जो डिसीजन 5 अगस्त को लिया गया है उसको रिवर्स किया जाए, लेकिन अपनी पार्टी बनती है, दिल्ली के साथ डिलिब्रेशन शुरू होती है, आर्टिकल 370 और 35A के हवाले से कुछ नहीं हुआ। क्या ज़रूरत उस वक्त थी कि लोगों के साथ खड़ा होना, या यहाँ का इतिहाद दिखाना जो पीएचडी ने उस वक्त दिखाया था, या दिल्ली को इनकरेज करना कि जो डिसीजन उन्होंने लिया था? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मुझे ये बताइए, पॉलिटिशियंस का काम होता है, क्या होता है? जो इमीडिएट किस्म के इश्यूज़ हैं, उन इमीडिएट इश्यूज़ को हल करना।
کب تک کریں گے؟ ان جو یہ آج یہ سوال کر رہے ہیں، ہم اس وقت بند تھے، ان سے سوال کیجئے کیا آپ نے ان کو اپروچ نہیں کیا؟ خدا کے واسطے نکلو، ہم کو جیلوں سے چھڑاؤ، ان سے سوال کرو کتنی ضرورت تھی اس وقت آگے. ان نوجوانوں سے پوچھو جو جیلوں سے نکل کے آئے ہیں، کوئی بات نہیں کہ ان کو پرائیویٹلی پوچھو آپ کو کن کا سہارا تھا، کن کی وجہ سے آپ باہر آئے. یہاں کی اکانومی ساری ٹھپ ہو گئی تھی، کیا نہیں نکلنا تھا؟ تو کیا میں آپ سے ایک سوال کروں، یہاں مکان ہوتا ہے، مکان کو آگ لگ جاتی ہے، ایک بندہ ہوتا ہے بس وہ روتا رہتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے وہ تلاش کرتا ہے، پہلے ٹیمپرری ارینجمنٹ کے لیے پھر پرمنٹ ارینجمنٹس کے لیے. ہم ان لوگوں میں سے جو روتے نہیں رہیں گے بلکہ آگے بڑھیں گے. ذرا میں آپ سے یہ واپس ان لوگوں سے سوال کر لوں گا آپ کی وساطت سے، اگر ہم نہ نکلے ہوتے ابھی تک آپ کا نوکریاں پروٹیکٹ نہیں ہوتی، آپ کی لینڈ پروٹیکٹ نہیں ہوتی ہے. پھر کیوں نہیں میں آپ کو اس طریقے سے کہوں، اگر انہوں نے آرٹیکل 370 کے لیے میں زیادہ ذمہ دار یہاں کی سیاسی جماعتوں کو ٹھہرایا ہوں جنہوں نے اس کو نکلوایا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو خدشات آپ کے تھے، جو آپ کو لگ رہا تھا مصیبتیں آنے والی ہیں، ہم نے آپ کو اس میں پروٹیکشن دے دی. So was our action positive towards the people, representing the aspirations of the people, اور ہم بھی تماشا باز رہتے ہیں ان کی طرح؟ ہم تماشا باز نہیں، we work for people, we see جو ہماری نوجوانوں کے مسائل ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. کسی کو لانگ ٹرم کا پروویژن ہوگا وہ لانگ ٹرم کے لیے فائٹ کریں. ہماری پارٹی جو پریزنٹ جو ضرورت ہے کرنے کی، اس کے لیے ہمیشہ کام کریں. جب ڈومیسائل لاء بنایا گیا تھا اس کے بعد الطاف صاحب نے، آپ کی پارٹی کے جو ہیڈ ہیں، انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی اس میں چینج لائی جائے اور یہاں کے جابز کو پروٹیکٹ کیا جائے اور لینڈ کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے. نہ لینڈ کی پروٹیکشن اس پرکار کی ملی ہے جس پرکار کی ڈیمانڈ الطاف صاحب کی تھی، نہ ہی جاب مجھے افسوس ہے ملی ہے آپ کے اس جرنلزم اور یہاں کے سینسزم پر. یہی کشمیریوں کو دھوکہ دیا گیا ہے ہمیشہ. آپ نے 100 چیزیں ڈیمانڈ کی، 100 میں سے 85 ملی. ول یو کال اٹ سکسیس اور ڈیفیٹ؟ ڈومیسائل لا بنا، آج آپ دیکھ لیجئے، نوجوانوں سے پوچھ لیجئے، 100% بچے یہاں کے سلیکٹ ہوتے ہیں نوکریوں میں. آپ پھر وہی رونا رو نہیں نواخانی کرو، کیونکہ یہاں عادت ہو گئی ہے لوگوں کو نواخانی کے لیے، زمینوں کے لیے. 100% ایگریکلچرل لینڈ پروٹیکٹڈ فار پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. انڈسٹریل پرپزز کے لیے only 40 years لیز. کیا چاہتے ہو؟ کس وہم میں ہو؟ میں یہ مانتا ہوں، بس چلیے آپ آگے، بس یہ نہیں مانتا ہوں آپ کی ڈیمانڈ کو مانا گیا، لیکن کیا آپ کی اتنی ڈیمانڈ تھی کہ یا اس میں سے 50% میں نے کہا نو. ہمارا یہ ہے، دیکھیے ہمارا یہ ہے کہ نوکریاں اور جابس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات. اب ہمارا اس سے اور ڈیمانڈ بڑھ گئی. اب ہماری ڈیمانڈ ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دے دیجیے. وی آر ورکنگ آن دیٹ. آگے اور اوکے. اپنی پارٹی پہ یہ بھی الزام لگائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے گورنمنٹ میشنری کو یوز کیا کہ باقی جو سیاستدان جو مختلف پارٹیز کے ساتھ وابستہ تھے ان کو اپنی پارٹی کے ساتھ جوڑنے میں. کیا کس طرح سے آپ اس الزامات کو دیکھتے ہیں؟ الزام لگانے والے الزام لگائیں گے، جس کو کچھ کہنا ہے وہ کہتا رہے گا. دکھاؤ کہیں پہ ثبوت کر لو، کوئی مثال پیش کر لو کہیں پر. ہمارے ساتھیوں سے بات اب جب کریں گے وہ دیکھیں گے وہ نالان ہے یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے کہ ہماری صحیح بات نہیں سنی جاتی ہے. تو کوئی ہمارے لیے استعمال ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ الزام برائے الزام، جس کو کمزوری آتی ہے وہ پھر الزام تراشی پہ آتا ہے. یہ تو پرانی ریت ہے، اس میں نئی کوئی بات ہے نہیں. آپ کو یاد ہوگا جب 5 اگست کا ڈیسیجن لیا گیا، پھر پی ایم مودی یہ سپیچ دیتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ڈائناسٹیز نے یہاں کی سیاست کو اپنے ہاتھوں میں رکھا تھا، یہاں ان کی وجہ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اب ریسنٹلی جو آل پارٹیز میٹ دہلی میں ہوئی جس کو پی ایم مودی ہیڈ کر رہے تھے، آج انہی کو پھر سے بلایا گیا، آپ آ جاؤ.
اس alliance میں شامل ہو جاؤ. یہ کوشچن میں آپ سینئر لیڈر ہو, آپ سینئر سیاستدان ہو, آپ کیسے دیکھ رہے ہو اس ڈیسیجن کو؟ جن لوگوں کو الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے کشمیر کو لوٹا ہے, آج پھر سے انہیں کو شامل کیا جاتا ہے. میں سمجھ گیا. دیکھیے پالیٹکس میں نہ کوئی پرمنٹ دوست ہوتا ہے نہ پرمنٹ دشمن ہوتا ہے. یہ وقت کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت کے مطابق باتیں چلتی. یہی میں نے کہا تھا نا جب آپ نے پارٹی بدلنے کی باتیں کی, یہ ہمیشہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. پھر جب میں ان پارٹیوں کے گول پوسٹس کی بات کروں گا, انہوں نے کیا کیا گول پوسٹس مقرر کیے لوگوں کے لیے, پھر ان سے اور بڑھ کر دھوکہ باز کون ہے, انہوں نے کیسے رنگ بدلے. جو ان پارٹیوں کے ساتھ رہے وہ تو صرف لوگوں کے دھوکہ بازی ہو سکتا ہے جس طرح سے گول پوسٹس چینج ہوتے ہیں. یہاں پی ایم مودی صاحب نے جو کہا یہ درست بات ہے. جب ہم پولیٹیکل پارٹیز کی گول پوسٹس کی بات کہے ہیں, وہی وجہ بن گئی ہے یہاں کے پولیٹیکل انتشار کی, نوجوانوں کی ذہن کو اور چیزوں کی طرف لینے میں اس کا ایک بڑا رول ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر الزام لگاتا ہے, پولیٹیکل پارٹی کی دوسری پولیٹیکل پارٹی پہ الزام لگاتا ہے, یہ الزامات ہیں. حقیقت کیا ہو سکتی ہے وہ آئندہ چلتا ہے, آئندہ لوگوں کو ہی فیصلہ کرنا ہے وہ کس کو اپناتے ہیں کس کے نہیں. اگر بی جے پی کا یا پرائم منسٹر کا وہ سٹینڈ ہے کہ یہاں کی پرانی جماعتوں نے نقصان پہنچا ہے یہاں کی اقتصادیات کو, یہاں کی سیاست کو, یہ ان کی جماعت کا ہو سکتا ہے. میرا یہ ماننا ہے کچھ غلطیاں بھی ہو گئی ہیں, بہت سارا غلط بھی ہوا, لیکن کنٹریبیوشن بھی ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہے. ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی ایک ٹیم سری نگر آئی تھی, آپ بھی ان سے ملاقات ہوئی, آپ کی پارٹی کے کئی سارے لوگ ان سے ملاقات ہوئے, لیکن پورے ملک میں جو ہے ڈیلیمیٹیشن پروسیس 2026 میں شروع ہونے جا رہا ہے. کشمیر میں آج یہ پہلے ہی ہوا, لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ اٹیمپٹ ہے یہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کا. آپ کیسے اس چیز کو میں دیکھتے ہو؟ گورنمنٹ آف انڈیا کا نمائندہ نہیں جو میں ان کی طرف سے کوئی جواب آپ کو دوں, کیونکہ دس از اے کوشچن وچ از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو دا گورنمنٹ آف انڈیا. لیکن میں ایک ایز پولیٹیکل اینالسٹ میں آپ سے سوال کروں, یہاں کیوں مجبوری پڑی؟ جب ری آرگنائزیشن ایکٹ ہوا 2019 کا, اس کے حساب سے 7 سیٹیں بڑھانی ہے جموں کشمیر کو. جب یہ 7 سیٹیں بڑھانی ہے تو ڈیلیمیٹیشن ہونا ضروری ہے. Either you want to wait till 2026 تب تک یہاں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. یہ کوشچن ذرا ہم کشمیری لوگ اپنے آپ سے پوچھیں, کیا یہاں ڈفرنس ہے, یہ مجبوری ہے ڈیلیمیٹیشن کی یا نہیں؟ Why don't we understand that? پھر 2026 تک یہاں الیکشنز نہیں ہے. کیا جموں کشمیر کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے؟ جب میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں, عام لوگوں سے ملتا ہوں, وہ اپنے آپ کو اس وقت مجبور پاتے ہیں کہ ان کی وجہ سننے کے لیے کوئی نہیں. نہ ان کو اس وقت ٹھیک یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ریسٹور ہو ہمارے یہ آرٹیکل 370 وغیرہ, لیکن اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی حکومت چاہے, اپنی امپاورمنٹ وہ چاہتے ہیں. اور آپ یہ سوال کر کے کیا 2026 تک ان کو لٹکتے رکھنا چاہتے ہیں؟ جب ہم نے اس کی ریسرچ کی تو ہم نے پایا کہ یہاں پہ جو ہے ہر ڈویژن کی, چاہے جموں ڈویژن ہے یا کشمیر ڈویژن ہے, ان دونوں کو ایکول ریپریزنٹیشن ملتی ہے. تو شاید لگتا ہے کہ اس ڈیٹا سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ شاید ڈیلیمیٹیشن ویٹ کر سکتی تھی, اس سے پہلے الیکشن بھی ہو سکتے تھے, کیونکہ 2026 یہ مثالیں نہیں ہو سکنے کی بات نہیں ہوتی. یہی بات نہیں, یہ ہم کشمیریوں کی یہی پرابلم ہے. کیا ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا کی بات نہیں ہے. جب 7 سیٹیں ہو رہی, ڈیلیمیٹیشن از سائن کون آن, فارگیٹ اباؤٹ. جب آپ ڈیلیمیٹیشن کمیشن سے ملے تو آپ نے اپنی کیا تاثرات؟ دیکھیے جو لوگوں کے خدشات ہیں, یس ہم نے ان کو کہہ دیا, I was the spokesperson from my side. میں نے کہہ دیا آپ اس ماحول میں یہاں آ رہے ہیں جہاں یہ شکوک پیدا ہے کہ یہ تو آلریڈی بنا ہوا ہے, یہ تو بس یوں ہی ایک ایکسرسائز ہے. میں نے ان کو کہہ دیا جو آپ کا اپروچ ہونا چاہیے, جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن alone, it should be looked to done. This was the اپنی پارٹیز اپروچ there. Then what we say, میں ان لوگوں سے جو بائیکاٹ کرتے ہیں اور یہاں نہیں جاتے,
वो खुद केस अपना रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और फिर अगर उनके खिलाफ फैसला होता है फिर लोगों को रुलाते हैं। अदालत में केस होता है, अदालत में दोनों साइड्स को, दोनों पक्ष को अपना केस पेश करना होता है। जब एक पक्ष घर में ही बैठे तो व्हाट इज द फन ऑफ इट? हमने पेश किया, हमने उनको कह दिया, ये प्रिलिमिनरी मीटिंग थी आज की, जो डिटेल्ड में हम आपको अपना नुक्ता निगाह देंगे, फैक्चुअल पार्ट दे देंगे, लेकिन हमने उनको कुछ तजावीज़ दी जल्दी करने के बारे में। लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट वी टोल्ड देम। हमने कहा डिलिमिटेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट शुड बी द मेन फोकस। ये 2011 की आबादी पे है। इसमें पहले आइडेंटिफाई कीजिए कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आबादी के मुताबिक 2011 की आबादी के मुताबिक क्वालिफाई करते हैं फॉर एडिशनल सीट। जो करते हैं वहां जाहिर सी बात है वहां कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हदबंदियां मुतासिर हो जाए। जो डिस्ट्रिक्ट्स क्वालिफाई नहीं करते हैं उनकी हदबंदियां मुतासिर नहीं होंगी, एक्सेप्ट जहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की हदबंदियों से मुताबिकत न रखता हूं वहां चेंज आ जाएगा। और हमने एक कश्मीरी पंडितों की तर्जमानी की। हमने कहा कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर के खासकर वादी का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जब 2011 की सेंसस हो गई तो कश्मीरी पंडितों को काउंट किया गया जम्मू में। यहां वो एनलिस्टेड हैं कश्मीर के। सो जो 2 लाख है या वो कितना है, दैट शुड बी एडेड टू दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज या आप करेंगे तनासुब का, उसमें वो उसकी एडिशन होनी चाहिए। अपनी पार्टी की आगे की क्या डिमांड रहेगी? जो बाकी पार्टीज है उनकी ये भी डिमांड रहती है कि एक तो फुल फ्लेजेड स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए, और उनका कहना है कि जो आर्टिकल 370 और 35 है उसको भी रेस्टोर किया जाए। क्या अपनी पार्टी की डिमांड लिमिटेड? शायद आप भूल जाते हैं, हमने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अपनी पार्टी का क्लियर स्टैंड ये है कि जो 5 अगस्त का ये हुक्मनामा है ये टोटली यहाँ के अक्सरियती लोगों के खिलाफ था। कोई इसको नहीं चाहता था ऐसा होना। और जब अब कहते हैं, अब भी हमारा ये मुतालबा है काश ऐसा हो, ये वापस आ जाए, रेस्टोर हो जाए। लेकिन रेस्टोर के 2 ही तरीके हैं, 2 ही अमल हैं। एक है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 543 मेंबर हैं। अगर हम लद्दाख के, जम्मू के, कश्मीर के सारी इकट्ठे होकर लड़े तो 6 ही सीटें बन जाती हैं। 6 सीटें 543 में क्या हैसियत रख सकते हैं? कैन दे रिगेन, कैन दे रिकवर दैट स्टेटस अगेन? आई से इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नंबर 2, फिर दूसरा रास्ता है अदालत का। हम कहते हैं अदालत, काश हमारे जज साहिबान मुतासिर हों हमारे आर्गूमेंट से, वो फैसला दें, वो रेस्टोर इसको करें। तीसरा मैं बताऊं, मैंने इन पार्टीज को कह दिया इससे पहले भी, जरा रोड मैप दिखाओ। इन 2 रास्तों के बगैर और कौन सा तीसरा रास्ता है? अगर वो रास्ता कोई ऐसा रास्ता हो जिससे ये मुमकिन है रेस्टोरेशन, हम चलेंगे। बाकी हवा में तीर मारने की बातें, कितने नौजवानों को हम और मरवाएंगे, कितने जहनों को हम और खराब करेंगे? कोई रास्ता दिखाओ, अगर है कोई रास्ता। मैं आपसे भी सवाल करता हूं, अगर कोई रास्ता है, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल फॉलो दैट ट्रैक। जब कोई रास्ता नहीं, जब कोई ऑप्शन नहीं, फिर स्टेटस को में चलना है। स्टेटस को में देखना है मैं कैसे अपने आप को बचाऊं। सहलाब आता है, न इधर का रास्ता है न इधर का रास्ता है। फिर जितनी ही स्पेस आपको मिलती है उसी स्पेस में काम करना होता है। मतलब ये 2 साल चले, हमने कोशिश की इसी स्पेस में लोगों को सहूलियत पहुंचाने की। हम आसमान के तारे टूट के लाने वाले नहीं है, न ऐसा कोई मुतालबा करेंगे, लेकिन विद इन द लिमिट्स जितना भी मुमकिन हो हम कोशिश करेंगे गुड गवर्नेंस पैदा करने की। जब इलेक्शंस यहाँ डीडीसी के होते, बहुत शोर मचा रहे थे जो अपनी पार्टी के लोग हैं, कहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स जो है अपनी पार्टी यहाँ से लेके चलेगी। लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो रिजल्ट्स कुछ उतने खुश आइंदा अपनी पार्टी के लिए नहीं थे, क्योंकि शोपियान और श्रीनगर को छोड़कर। लेकिन जहाँ पे इंडिपेंडेंस का सपोर्ट मिला वहाँ चेयरमैन ले पाए, बाकी कुछ नहीं हुआ। आपका सवाल तो आया ना, बात तो अब सुनिए। जिस वक्त डीडीसी के इलेक्शंस हुई,
اگر آپ نے ہماری تقریریں، ہمارے پریزیڈنٹ کی تقریریں سنی ہوگی تو ہم نے اس وقت کہہ دیا خدا را یہ بتاؤ ابھی ہم کچھ مہینوں کا بچہ ہے، ادھر سے اتنی پرانی جماعتیں یہ ساری کچھ مہینوں کے بچے نہیں، مجبوری تو سنو نا، یہی تو آپ کی بری عادت ہے نا. پہلے سوال کا جواب کمپلیٹ کرنے دو نا. آپ سب سینئر لیڈر، یو آر ناٹ سپوز ٹو آسک می وٹ آئی ایم ٹیلنگ. یہی میں نے کہا نا، پہلے میرا جواب سنو، میرا جواب پہلے سنو. آئی ایم ناٹ سپوز ٹو آنسر یور کوشچن، آئی ہیو وٹ ٹو سے. میں نے کہا ہم نے اسی وقت کہا نئی پارٹی وجود میں آئی ہے، ابھی نہ اس کا کہیں انٹروڈکشن ہے، نہ کہیں پہ تعارف ہے، نہ کہیں پہ کچھ ہے. یہاں پر جو سارا لینا تھا وہ کن کو لینا تھا؟ یہی پارٹیاں اگر علیحدہ علیحدہ بھی لڑتی تو بھی انہی کا سارا تھا، بیچ میں اگر ہمارا کچھ لیتا. لیکن میں آپ کے اس گفتگو الائنس کو چیلنج کرتا ہوں، اگر یہاں سے 50 سیٹیں انڈیپینڈنٹس نے لی، یہ کہاں سے آئی؟ ان کا کھاتا کہاں گیا؟ ان کو تو سویپ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ساری پارٹیاں اگر علیحدہ بھی لڑتی تو انہی کا یہ سارا کھاتا تھا. اب اگر انہوں نے نہیں لڑا، انڈیپینڈنس جو 50 آ گئے، جن کو میں سے اکثریت کو ہم نے سپورٹ کیا تھا، وہ اس وقت جو 37 ہمارے ہیں آپ کی وادی میں، تو وہ کن کا ہے؟ Why do you forget that? یہ نہیں کہ آپ نے کسی کا جواب سنا، یہ جواب سن لو اور پوچھ لو ان سے ہاؤ 37 ہمارے ہیں اس وقت. یہ شرم ان کو آنی چاہیے، ان کے ہاتھ سے ایک بھی نہیں جانا چاہیے تھا اگر وہ اعتبار کرتے تھے، اگر وہ لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو کا. صاحب یہ بھی تو صحیح ہے نا کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ جو وابستہ ہے ان میں سے کچھ ہی لوگ ان میں سے جیت پائے، باقی انڈیپینڈنٹ 12 ہی سیٹیں ہم نے جیتی. میں نے کہا نا لوگ آپ کے ساتھ، وائی ڈونٹ یو فارگیٹ، اس پر بھی آپ پہ الزام لگا کہ انہوں نے پیسے دے کے ان کو خریدا. الزام کچھ بھی کہو آپ، الزام آپ بیٹے الزام لگانے کی آپ کی ذمہ داری ہے. اٹ از ناٹ کہ میں آپ کے الزام کو تردید کروں، کر لو کتنا کرنا ہے. فیکٹس الزام ان کا ہے، جواب آپ کا ہونا چاہیے. نہیں، فیکٹس ول اسپیک. میرا یہی ہے، اس وقت بھی ممبر ٹوٹ کے آ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اس وقت ہم نے یہ کہہ دیا ہم ہر جگہ پہ نہیں لڑ رہے ہیں، ہمارے انڈیپینڈنٹس کھڑے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ جب آ گئے، اب ہم نے ان کو پیسے دیے. جب یہ خریدتے ہیں، انہوں نے ادھر کیا شپین میں، ہمارے لوگوں کو لیا جنہوں نے ہماری ٹکٹ پہ جیتا تھا، ان کا ہو گیا وہ جائز ہے. جب ہم نے کہیں پہ کیا، ہمارا ناجائز ہوگا. آئی ایم ناٹ پروموٹنگ دیٹ تھنگ، I am not saying it is a good thing. لیکن جو یہ کوئی الزام کسی پہ لگائے، وہ اپنی گریبان میں دیکھے وہ کہیں ایسا تو نہیں کر رہا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے، پاک ہوگا، پھر وہ کسی پہ انگلی اٹھا سکتا ہے. جب وہ خود اس میں پہلے سے ملوث ہوں تو دوسرے پہ الزام لگانا یہ غلط بات ہے. ابھی کیا ایکسپیکٹیشن، کیا اب ڈیلیمیٹیشن کے بعد لازماً جو ہمیں سننے کو ملا ہے کہ اسمبلی کے الیکشنز ہونے والے ہیں، تو اپنی پارٹی اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہے؟ نہیں دیکھتی کیا ہے. دیکھیے میں بتاؤں، ہم نے 8 مارچ 2020 کو پارٹی بنائی، ابھی 1.25 سال ہو گیا ہے. اس 1.25 سال میں بھی 1 سال ہو گیا کووڈ کے نظر. ریچ آؤٹ ابھی اس ڈھنگ سے نہیں ہوئی ہے جس ڈھنگ سے ہونی چاہیے. دوسری پارٹیوں کا اپنا کیڈر ہے، پرانا کیڈر ہے، ان کی اسٹرینگتھ ڈیفینیٹلی ہم سے زیادہ ہے، لیکن ان کی سیاست جو غلط سیاست ہے وہ چیلنج فار دیم اینڈ وی ول پروو آور میٹل کہ وی آر آن دا رائٹ پاتھ، اور دکھائیں گے کہ لوگ سمجھ پائیں گے حقیقت کیا ہے، غلط کیا ہے. مثلا میں یہی کہہ رہا ہوں، آج اسٹیٹ ہوڈ کے لیے بات کرتے ہیں. ہم نے تو سب سے پہلے یہ اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی تھی. کاش انہوں نے یہ 2 سال ضائع نہیں کیے ہوتے، آج اسٹیٹ ہوڈ آیا ہوتا، الیکشنز بھی ہوئے ہوتے. یہاں میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، کہیں یہ سوچ لیجئے کتنا ڈس ایمپاور یہاں کی میجارٹی ہو گئی ہے. کسی بھی پاورفل انسٹیٹیوشنز میں نان ایگزسٹنٹ ہو گئے ہیں. اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے الیکشنز کرنا. اور جو اس کو ڈیلے کی بات کرتا ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو طاقت نہ ملے. اپنی پارٹی کا یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو پاور ملے، وہ خود اپنی حکمرانی کرے. کیا آپ سمجھتے ہو کہ الیکشن سے پہلے ہی اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کرنا چاہیے؟ ہم نے تو اور اس کے لیے اپنی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے کرنا کیا ہے، ہر فورم پہ، ہر سطح پہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ
इतनी जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द रेस्टोर कीजिए। और ये मैं उलट पुलट के नहीं बताऊं, ओपनली कहता हूं, हमारा भी मुतालबा है इलेक्शन से पहले ही इसको रेस्टोर करें। लेकिन करना किनको है? करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है। इफ दे डू इट वी शैल बी द हैप्पीएस्ट पार्टी, बट इफ दे डू इट व्हाट यू कैन डू? देयर इज नथिंग एट योर हैंड्स विच यू कैन डू। ज़्यादा से ज़्यादा आपके हाथ में है, आप कहेंगे हम बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट आपने मुख्तलिफ इलेक्शंस में किया। हु इज़ द लूज़र? लूजर्स आर हम अपने पंचायतों में बाइकआउट किया, म्यूनिसिपलिटीज़ में बाइकआउट किया। अगर उनका निज़ाम सही चलता, काश उनमें पार्टिसिपेशन होती सही ढंग से। आप फिर यहाँ तबाही की तरफ ले जाना चाहते हो बाइकआउट सियासत की वजह से, तो क्यों बाइकआउट करोगे? अपनी पार्टी नेवर बिलीव्स इन दिस बाइकआउट सिस्टम। वी वांट पार्टिसिपेशन एंड सही लोग आ जाए, सही नुमाइंदा आ जाए। Before we end this interview, I would like to ask कि PDP ने बाइकआउट किया डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने को, वो उनसे नहीं मिले। How do you see this? Dramabazi. Is this Dramabazi. failure from their side? This is their failure. This is failure on their part to represent their viewpoint. इससे न कुछ होगा न कुछ, इससे एक गलत ट्रेंड वो करते हैं। यहाँ वही बाइकाटी सियासत का तरीका वो कर रहे हैं, जो बाइकाटी सियासत का तरीका जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस ऑन द कश्मीर वाला। ये थे गुलाम हसन मीर साहब, जो अपनी पार्टी के एक सीनियर लीडर है। ये हमारे साथ बात कर रहे थे। इन्होंने कई सारे मुद्दों पे बात की, जैसे डिलिमिटेशन का इशू है या स्टेटहुड को रेस्टोर करने का इशू है। इन पूरे मुद्दों पर इन्होंने तफसीलात हमें दे दिए।